بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر فتح القدیر ابھی ہم پڑھیں گے اور سورہ طارق کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس کے لوٹانے پہ لقادر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ انہ علی رجعہ، اس کے لوٹانے پر، اس ہی کا مرجع کیا ہے؟ یہ امام شوکانی وضاحت کر رہے ہیں۔ الضمیر فی انہ میں ضمیر یرجع الی اللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لدلالت قولہ خلق، اللہ کے قول خلق کی دلالت علیہ اسی پہ ہے۔ اللہ کا قول خلق اسی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، کیونکہ خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ فإن الذی خلقہ هو اللہ سبحانہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک وہ جس نے اس کو پیدا کیا، هو اللہ سبحانہ، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور والضمیر فی رجعہ، اور رجعہ میں ضمیر عائد الی الانسان، انسان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ والمعنی، اور آیت کا معنی یہ ہے، ان اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ علی رجع الانسان، انسان کے لوٹانے پہ، ای اعادتہ بالبعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد اٹھانے، دوبارہ اٹھانے پہ، اعادتہ اس کو لوٹانا، بالبعث اٹھانے کے ذریعے، بعد الموت مرنے کے بعد، اس بات پر اللہ تعالیٰ لقادر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ ہاکذا قال جماعت من المفسرین، مفسرین کی ایک جماعت نے ایسے ہی کہا ہے۔ مجاہد نے کہا نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے لوٹانے پہ قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے علی ان یرد، کہ وہ لوٹا دے الماء پانی کو، فی الاحلیل پیشاب کے سوراخ میں۔ اکرمہ و ضحاک نے کہا علی ان یرد الماء فی الصلب، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ کہ وہ لوٹا دے پانی کو پیٹھ میں۔ مقاتل بن حیان نے کہا، یقول، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ان شئت، اگر میں چاہوں، رددتہ، میں اس کو لوٹا دوں، من الکبر الی الشباب، بڑھاپے سے جوانی کی طرف، ومن الشباب الی الصبا، اور جوانی سے بچپن کی طرف، ومن الصبا الی النطفہ، اور بچپن سے نطفے کی طرف۔ ابن زید نے کہا، انہ علی حبس ذلک الماء، بے شک وہ قادر ہے اس پانی کو روکنے پہ، حتی لا یخرج، یہاں تک کہ وہ نہ نکلے، لقادر قادر ہے، انہ بے شک وہ اس چیز پہ لقادر قادر ہے۔ امام شوکانی کہہ رہے ہیں، والاول اظہر، پہلا معنی زیادہ مناسب ہے، زیادہ ظاہر ہے۔ ورجحہ ابن جریر وثعلبی والقرطبی، اور امام ابن جریر، ثعلبی، قرطبی جو بہت بڑے مفسرین ہیں، انہوں نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے۔ یوم تبلی السرائر، جب رازوں کو آزمایا جائے گا۔ یوم علم نحو کی بات ہے، گرامر کی۔ العامل فی الظرف، ظرف میں عامل، ظرف سے مراد یوم ہے۔ علی التفسیر الاول، پہلی تفسیر کے مطابق، ہوا راجعہ، وہ راجعہ لفظ ہے۔ راجع مصدر ہے نا بھائی، مصدر کے بارے میں پڑھ لیں آپ، مصدر کے بارے میں پڑھ لیں کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے، کیسے وہ بھی رفع، اور اگر متعدی ہو تو مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ العامل فی الظرف علی التفسیر الاول ہوا راجع، وکیل یہ بھی کہا گیا لقادر قادر ہے، اللہ تعالیٰ لوٹانے پہ قادر ہے، کس دن؟ جس دن۔ لیکن کہتے ہیں بات ورز علی، اس پر اعتراض کیا گیا، بأنه یلزم تخصیص القدرت بهذا اليوم، لازم آئے گا قدرت کا خاص ہونا اس دن کے ساتھ، مطلب اللہ تعالیٰ اس دن قادر ہے، آگے پیچھے قادر نہیں، یہ تو بات ہی غلط ہے۔ وکیل یہ بھی کہا گیا العامل فی مقدر، اس میں عمل کرنے والا لفظ پوشیدہ ہے، اور وہ یہ یرجعہ یوم تبلی السرائر، وہ اللہ تعالیٰ ان کو لوٹائے گا جس دن یہ عمل ہوگا۔ وکیل یہ بھی کہا کہ العامل فی مقدر، عامل اس میں پوشیدہ ہے، اور وہ اذکر ہے، فیکون مفعولا بہ، تو یوم اس صورت میں مفعول بھی ہوگا۔ وَهُمَا عَلَىٰ قَوْلِ مَنْ قَالَ، اور رہا اس کے قول کے مطابق جس نے کہا ان المراد،
مراد رج الماء پانی کو لوٹانا ہے، فالعامل فی ظرف مقدر، عامل ظرف میں مقدر ہے اور وہ اذکر ہے۔ ومانا تبل السرا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور بھائی مطلب یہ ہے کہ یوم کو جو ہے نا یوم زبر ہے، زبر کون دے رہا ہے؟ آیا جو کلام موجود ہے اس میں سے کوئی عامل ہے یا کہ عامل پوشیدہ؟ یہ کویسچن ہے۔ ومانا تبل السرائر، اور تبل السرائر کا معنی ہے تختبر و تعرف، جس دن رازوں کو آزمایا جائے گا اور پہچانا جائے گا۔ اور اسی سے ایک رڈزیہ کلام کہنے والے کا قول ہے، قد کنت قبل الیوم تزدرینی، تو آج سے پہلے مجھ پر عیب لگاتا تھا، فالیوم ابلوک وتبتلینی، آج میں تجھے آزماؤں گا تو مجھے آزمائے گا۔ ای اختبروک وتختبرون، یعنی میں تیرا امتحان لوں گا تو میرا امتحان لے گا۔ وامتحنوک وتمتحنونی، اختبار کا معنی بھی ہوتا ہے امتحان لینا، جانچنا، پرکھنا۔ آپ یہ ترجمہ کر لیں، یعنی میں تجھے پرکھوں گا تو مجھے پرکھے گا، میں تیرا امتحان لوں گا تو میرا امتحان لے گا۔ وَالسَّرَائِرُ مَا يَسَرُّ فِي الْقُلُوبِ مِنَ الْعَقَائِدِ، اور سرائر سے مراد جو چیزیں دلوں میں مخفی ہوتی ہیں، من العقائد یعنی عقیدے، والنیات یا نیتیں، بغیر اور دیگر امور۔ اور یہاں پہ یوم تبل السرائر میں کہتے ہیں والمراد ہونا، جب آزمایا جائے گا، کیا مطلب؟ یہاں پہ مراد ہے عرض الاعمال، اعمال کو پیش کرنا، ونشر صحف، صحیفوں کو پھیلانا، فعند ذالک، تب اس وقت یتمیز الحسن منہا، ان میں سے حسن خوبصورت، من القبیح، بس صورت سے ممتاز ہو جائے گی، ممتاز ہو جائے گا، عمل ممتاز ہو جائے گا، چیز ممتاز ہو جائے گی، والغص من السمین، اور دبلی پتلی موٹی چیز سے الگ ہو جائے گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، انسان کے لیے کوئی قوت اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ای فما للانسان من قوت فی نفسی یمتنع بها من عذاب اللہ، انسان کے لیے نہیں ہوگی کوئی طاقت اس کی ذات میں جس کی وجہ سے وہ بچ سکے، یمتنع بها من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا، ینصرو، جو اس کی مدد کرے، مما، اس سے نازل بھی، جو اس پر آفت اتری ہو یا جو مصیبت اس پر اترے گی، یہ جو صورتحال اس پہ واقع ہوگی۔ اکرمہ نے کہا ہاؤلاء الملوک، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بادشاہ ہیں، ما لہم یوم القیامتی، ان کا قیامت کے دن کوئی قوت، ان کے لیے کوئی قوت، ولا ناصرین، اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ سفیان نے کہا قوت سے مراد العشیرہ و قبیل ہے، کیونکہ وہی مدد کرتا ہے اور مطلب وہی قوت کا سبب ہوتا ہے، اور ناصر سے مراد الحلیف، حلیف ہے، ساتھ قسم اٹھانے والا، معاہدہ کرنے والا، ساتھ دینے والا۔ والاول اولا، پہلا معنی زیادہ مناسب ہے، یعنی فما للانسان من قوت فی نفسہ یمتنع بها من عذاب اللہ۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو بارش والی ہے۔ الرجع سے مراد المطر، بارش ہے۔ زجاج نے کہا الرجع المطر، لأنہ یجیء، کیونکہ بارش آتی ہے، بیرجع، لوٹتی ہے، یتکرر، دوبارہ آتی ہے، بار بار آتی ہے، لوٹتی ہے۔ خلیل نے کہا رجع سے مراد المطر، نفس، بذات خود بارش ہے، اور والرجع نبات الربیع، اور موسم بہار کی جو نباتات اس کو رجع بھی کہتے ہیں۔ اہل لغت نے کہا رجع کا مراد، الرجع کا معنی المطر، بارش ہے، اور متنخل یاسب سیفن لہو، اپنے تلوار کا وصف بیان کرتا ہے۔ یہ میرے بندے کا نام ہے، میرا خیال ہے، مجھے لگ رہا ہے ایسے۔ اب یذکر الرجع رسوب اذا ما باع فی محتفل یختلی، وہ سفید ہے تلوار، کراڈی، بارش کی طرح، رسوب، کاٹنے والی ہے، گہرائی تک کاٹنے والی ہے، اذا ما باع، اور جب وہ ظاہر ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے، فی محتفل، کسی مجلس میں، یختلی، کاٹ دیتی ہے، کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ بعض نے کہا رجع کا معنی المطر، بارش ہے، فی قول جمیل مفسرین، تمام مفسرین کے قول میں، وفی ھذا الذی حکاہ عن جمیل مفسرین نظر، اور اس بات میں جو وحدی نے تمام مفسرین سے بیان کی ہے، نظر، غور و فکر کی ضرورت ہے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ فإن ابن زید قال، کیونکہ ابن زید نے کہا ہے الرجع کا معنی الشمس والقمر والنجوم، سورج، چاند اور ستارے، یہ مراد ہیں۔ یرجین فی السماء، یہ آسمان میں لوٹتے ہیں، تطلع من ناحیہ، ایک طرف سے طلوع ہوتے ہیں، وہ تغیب فی اخرى، اور دوسری طرف یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ذات الرجع والسماء ذات الرجع، ذات الرجع سے مراد ذات الملائکہ، فرشتوں والے آسمان کی قسم، لرجوعہم الیہا باعمال العباد، کیونکہ فرشتے آسمانوں کی طرف بندوں کے اعمال لے کر لوٹتے ہیں۔ وقال بعض نے کہا معنی ذات الرجع، ذات الرجع کا معنی ہے ذات نفی، نفع والا،
یعنی نفع والے آسمان کی قسم، بوجہ تسمیتی ہی المطر، اور اس کا مطر، سوری وجہ تسمیہ تل مطر، ادھر ڈبل تا ڈالی ہوئی ہے، تا اور ہا ڈالی ہوئی، وجہ تسمیہ تل مطر رجن، اور بارش کا رجن نام رکھنے کی وجہ، بارش کے نام رکھنے کی وجہ، بارش کے رجا نام رکھنے کی وجہ، سوری یہ بارش کا نام رکھنا رجا، اس کی وجہ ما وہ ہے قالہ الکفال، جو کفال نے بیان کی ہے کہ انہ ماخوذ من ترجیح صوت، یہ لیا گیا ترجیح صوت سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے اعادتہ، آواز کو لوٹانا بار بار، وقت المطر، اور ایسے بارش لکون یعود، کیونکہ وہ لوٹتی ہے مرتن بعد اخرى، بار بار ایک کے بعد دوسری دفعہ، تو سمی رجعن، اس کا نام رجعن رکھا گیا۔ وکیل یہ بھی کہا گیا ان العرب کانوا یزعمون ان السحاب، عرب سمجھتے تھے کہ بادل یحمل الماء، پانی اٹھاتے ہیں من بحار الارض، زمین کے سمندروں سے، دریاؤں سے، سمندروں سے، ثم یرجع الی الارض، پھر وہ لوٹاتے ہیں اس کو، بادل پانی اٹھاتا ہے زمین کے سمندروں سے، پھر لوٹاتا ہے اس کو الی الارض، زمین تک بادل۔ اچھا، وقیل یہ بھی کہا گیا سمت العرب رجعن، عربوں نے اس کا نام رجعن رکھا ہے لاجل التفاعل، اچھا شگون لینے کے لیے، لیرجع علیہم، تاکہ وہ ان پر بار بار ہو، تاکہ وہ لوٹے ان پر بارش۔ وکیل یہ بھی کہا گیا لأن اللہ یرجع، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو لوٹاتا ہے، وقتاً بعد وقتاً فوقتاً، وقت مختلف اوقات میں، اس لیے اس کو جو ہے نا رجعن کہا گیا۔ یہ مختلف توجیحات بھی کی گئیں کہ بارش، اللہ نے یہ نہیں کہا وسماء ذات المطر، بلکہ یہ ذات رج کہا، تو رجعن کا لفظ بارش کے لیے کیوں بولا، اس کی جسٹیفیکیشن کی گئی ہے۔ والارض ذات صدی، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے، ہوا ہمارے سے مراد وہ ہے تتصدع عنہ الارض، جس سے زمین پھٹ جاتی ہے، من النبات یعنی نباتات، والثمار پھل، والشجر درخت، اور والصدو، اور صدو کا معنی شق پھٹنا ہے، پھاڑنا ہے، لأنہ یصدع الارض، کیونکہ یہ چیز زمین کو پھاڑ دیتی ہے، وتنصدع لہ، پھر وہ زمین پھٹ جاتی ہے اس کے لیے، یہ جو نباتات وغیرہ، درخت وغیرہ ہیں۔ ابو عبیدہ فرح نے کہا تتصدع بالنبات، زمین پھٹتی ہے نباتات کے ساتھ، اس لیے اس کو پھٹنے والی زمین کہا۔ مجاہد نے کہا نہیں، والارض ذات طرق، اور قسم ہے زمین کی جو راستوں والی ہے، التی تصدعها المیاہ، پانی جس کو پھاڑ دیتے ہیں۔ وغیرہ یہ بھی کہا ذات الحرث، کھیتی باڑی والی ہے، لأنہ یصدعها، کیونکہ کھیتی باڑی کرنا اس کو پھاڑ دیتے ہیں، ہل چلانا، کھیتی باڑی کرنا، ہل چلانا، ہل چلانے سے زمین پھٹ جاتی ہے۔ وغیرہ یہ بھی کہا گیا ذات الاموات، والارض ذات الصدی، ای ذات الاموات، مردوں والی زمین کی قسم، لانصداعها عنہم عند البعث، کیونکہ زمین ان سے پھٹ جائے گی جب اٹھایا جائے گا لوگوں کو۔ والحاصل، خلاصہ کلام یہ ہے، لب لباب یہ ہے کہ نصدع، جو پھاڑنا ہے یا پھٹنا ہے، ان کان اسم للنبات، اگر یہ نباتات کا نام ہے، فکانہ قال، گویا کہ اللہ نے کہا والارض ذات النبات، وان کان المراد بالشق، اور اس کو مراد پھٹنا ہے، فکانہ، گویا کہ اللہ نے کہا والارض ذات الشق، پھٹنے والی زمین کی قسم، الذی یخرج منہ النبات، بنا وہ جس سے نباتات اور اس طرح کی دیگر چیزیں نکلتی ہیں۔ وجواب القسم قولہ، اور جواب قسم اللہ تعالیٰ کی یہ قول ہے، انہ لقول فصل، بے شک یہ فیصلہ کن بات ہے، یعنی ان القرآن، بے شک قرآن، لقول، یہ ایک ایسی بات ہے، یفصل بین الحق والباطل، جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرتی ہے، بالبیانی ان کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو بیان کرنے کے ذریعے بتا دیتی ہے یہ بات حق ہے، یہ باطل ہے۔ وما هو بالهزل، اور یہ مذاق نہیں ہے۔ اے لم ینزل باللہ بھی، یعنی یہ فضول ہی نہیں، لم ینزل اس کو اتارا نہیں گیا، لم ینزل آپ پڑھ لیں، فهو جد، یہ حقیقت ہے، سنجیدہ بات ہے، لیس بالهزل، یہ مذاق نہیں ہے۔ اور جو ہزل ہے، والہزل ضد الجد، یہ سنجیدگی کی ضد ہوتی ہے۔ کمیت نے کہا، یہ میرے کا بندہ ہے، چیک نہیں کیا میں نے، ٹائم نہیں ملا مجھے، میں نے یہ سارے افراد چیک کرنے تھے، اور آپ سے میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا، لیکن کچھ افراد کے بارے میں لکھا ہوا ہے، لیکن ٹائم نہیں ملا مجھے۔ تجد بنا فی کل یوم وتہزل، تو ایک دن ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، اور سنجیدگی اپناتا ہے، وتہزل، اور مذاق بھی کرتا ہے۔ وتہزل یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور اگر کسی کے پاس کوئی اور لفظ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ اس کو کر سکتے ہیں۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ تدبیر کرتے ہیں، تدبیر کرنا، ایم کرون فی ابطال ما جاء بہ رسول اللہ،
آگے لفظ میرے پاس ادھر اور ہے، گھر والی کتاب میں نے پڑھا وہ اور ہے، مجھے دیکھنے دیں ایک منٹ۔ اچھا یہ ارین لکھا ہوا ہے، ارین تو دین ہونا چاہیے میرا خیال، دین۔ ارین کا معنی ادھر فٹ نہیں آتا، ارین کا معنی ابھی میں نے دیکھا ہے، ارین کا معنی یہ بیان کر رہے ہیں کہ گھر کا سین، جھاڑی، گوشت، آواز، شیر وغیرہ کا پھاڑا ہوا، عزت، ٹھیک ہے، دین ہونا چاہیے میرا خیال۔ میری کتاب میں دین ہے، یعنی وہ مکر کرتے ہیں، پھر مکر کر رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں، پھر تعلیم اس کو کیا کہتے ہیں ختم کرنے میں۔ جا بھی رسول اللہ، جس کو اللہ کے نبی لے کر آئے، من الدین الحق، یعنی دین حق، ارین الحق نہیں ہے۔ زجاج نے کہا یقاتلون النبی، وہ پیغمبر کو دھوکہ دیتے ہیں، ویظہرون ما ہم علی خلافہ، یہ ویظہرون بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ ظاہر کرتے ہیں وہ چیز ہم علی خلافہ جس کے وہ برعکس ہیں۔ یہ تدبیریں کرنے کا یہ مطلب ہے، پیغمبر کے پاس آگے اور باتیں کرتے ہیں لیکن عملاً وہ کچھ اور ہے، حقیقت میں وہ کچھ اور ہے۔ واقید قیدہ، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں، اللہ نے کہا ای استدرجہم، یعنی میں ان کو مہلت دیتا ہوں، مہلت دے کے ان کو پکڑتا ہوں، من حیث، وہاں جہاں سے لا یعلمون، ان کو علم بھی نہیں ہے، وہ اجازیہم جزاء قیدین، اور میں ان کو ان کے قید، ان کے مکر، ان کی تدبیر کا بدلہ میں دیتا ہوں۔ قیل، یہ بھی کہا گیا ہوا ما، اس سے مراد وہ ہے اوقع اللہ بہم یوم بدر، جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان پر بدر کے دن واقعہ کی، من القتل والاسر، یعنی قتل کرنا اور قیدی بنانا۔ فمہل الکافرین ایخرہم، اے پیغمبر کافروں کو مہلت دے دے، ایخرہم، یعنی ان کو مہلت دے دے، ولا تسأل اللہ تعجیل ہلاکہم، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے جلدی ہلاکت ان کی نہ مانگ، نہ سوال کر۔ وارض بما یدبرہ لک فی امورہم، اور راضی ہو جا اس چیز پہ، یدبرہ، جس کو اللہ بعد میں لے کر آئے گا تیرے لیے، فی امورہم، ان کے امور کے سلسلے میں۔ ادبر یدبر، اس بار میں پیچھے کرنا، بعد میں کرنا۔ ومہل الکافرین امہلہم، وقولہ امہلہم، یہ بدل من مہل، مہل سے بدل ہے، ومہل وامہل بمانن، یا مہل وامہل بمانن، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ مہلا وامہلا بمانن مثل نزل وانزل، یا سوری نزل وانزل، نزل وانزل۔ والامہال، اور امہال کا معنی الانذار، مہلت دینا ہے۔ وتمہل فی الامر، ہم کہتے ہیں اے اتعادا، اس نے آرام سے کام کیا، اتعادا، تمہل فی الامر، کام میں اس نے مہلت اپنائی، یعنی اس نے آرام سے کام کیا۔ وانتصاب رویدن، اور رویدن کا منصوب ہونا، امہلہم رویدہ، علی انہ، اس بنا پر ہے، مصدر، یہ مصدر ہے، مؤکد لفعل المذکور، یہ فعل مذکور کی تاکید کرنے والا ہے۔ او نعت لمصدر محذوف، یا آپ یہ کہہ لیں کہ محذوف مصدر کا یہ وصف ہے، اے امہلہم امہالا، ٹھیک ہے، یہ مصدر محذوف ہے، اور رویدن یہ اس کا وصف ہے، تو یہ اس کی جگہ پہ آ گیا، اے قریبا او قلیلا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی براہ راست یہ یا تو تاکید کر رہے ہیں، یا پھر یہ وصف ہے اور مصدر اس کی تاکید کر رہے ہیں، گال ایک ہی ہونی ہے بھائی۔ ابو عبیدہ نے کہا والروید فی کلام العرب تصغیر الرود، یہ روید ہے، یہ رود کی تصغیر ہے۔ وانشدہ، اور یہ شعر پڑھا، کانا سامل تمشی علی رود، گویا کہ وہ مست ہے اور وہ ایسے ایسا چل رہی ہے، ایسگی پر، مہلت پر وہ چلتی ہے، ای محل۔ وکیل، یہ بھی کہا گیا تصغیر ارواد، تصغیر و ترخیم، یہ ارواد کی تصغیر ہے جو کہ تصغیر مرخم ہے، یعنی ارواد کی، سوری ارواد کر لینا، ارواد کی تصغیر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں رویدہ، ارواد میں بعد حروف تھے، ادھر نہیں ہیں، تو وہ کدھر گئے ہیں؟ وہ اس کی کیا کہتے ہیں جسٹیفیکیشن کر رہے ہیں کہ وہ جو حروف ہیں ان کو اومٹ کر دیا گیا ہے، حذف کر دیا گیا ہے۔ جیسے
مرقم لفظ میں آپ کیا کرتے ہیں، کچھ حروف آپ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے یہاں پہ کیا گیا۔ یہ درمیان میں لکھا ہوا ہے نا تصغیر و ارواد مصدر و رود، یہ بات ویسے مجھے نہیں سمجھ آئی، اس لیے میں نے مصدر رود کو نکال دیا۔ میرے خیال عبارت یہاں پہ غلط ہے، جو بات مجھے سمجھ آئی اس کے مطابق میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ میرے پاس عربی والی جو کتاب ہے، اس میں ویسے کچھ تھوڑا سا اور ہے، جو گھر میں میرے پاس ہے اس میں بعض چیزیں نا وہ اور ہیں۔ ویاتی، اچھا ایک اور بھی تفسیر تھی میرے پاس، میں نے چیک کرنی تھی، میں نے کہا وہاں پہ دیکھوں گا میں، تو چلیں میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا۔ ویسے دیکھنا چاہیے تو مجھے، تاکہ میں بتا دیتا یہاں ساتھ ہی، کیونکہ ریکارڈنگ والے میں وہ تو جو بعد میں دیکھیں گے ان کو تو نہیں پتہ چلے گا نا اس بات کا۔ اچھا ویاتی اسم فعل، اور یہ اسم فعل کے طور بھی آتا ہے نہ، وہ جیسے رویدہ زیدن ای امہلو، زید کو مہلت دے دو۔ ویاتی حالن، حال بھی آتا ہے، حال کے طور پہ بھی نہ، وہ سار القوم رویدن، لوگ چلے رویدن ای متمہلین، اس حال میں کہ وہ مہلت لینے والے تھے یا آرام آرام سے چلے۔ ذکر معنی ہذا الجوہری، جوہری نے یہ معنی ذکر کیا ہے۔ والبات مستوفن فی المناوی، اور المناوی میں یہ پوری بات جو ہے وہ دی گئی ہے۔ یہاں تک ہے تفسیر بالدرایا۔ اب آگے تفسیر بالروایہ ہے۔ وقد اخرج ابن مردویہ عن ابن عباس بقول بسمہ وطارق قال اقسم ربک، تیرا رب نے قسم اٹھائی بالطارق، طارق کی، وکل شیء ترکک باللیل فهو طارق، ہر وہ چیز جو تیرے پاس رات کو آئے وہ طارق ہے۔ اب پیچھے جنہوں نے دھیان سے پڑھا ہے نا، آگے والی باتیں مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائیں گے۔ وَأَخْرَجَ ابن جریر عنہ فی قوله ان کل نفس لما علیہا حافظ قال کل نفس علیہا حافظۃ من الملائکہ، ہر نفس کے اوپر فرشتوں میں سے نگران ہے، پیچھے یہ بات پڑھی نہیں ہے۔ وَأَخْرَجَ عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وابو شیخ فی العصمۃ عن ابن عباس فی قوله النجم الثاقب قال النجم المضیء، ثاقب کا معنی مضیء، روشن ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ قال الا علیہا حافظ، لما الا کے معنی میں۔ وَأَخْرَجَ عبد بن حمید وابن المنذر عنہ یخرج من بین الصلب والترائب قال ما بین الجلد والنار، چمڑے اور سینے کے درمیان وہ ایریا مراد ہے۔ وَأَخْرَجَ ابن ابی حاتم عنہ فی الآیۃ قال تریبۃ المرأۃ وہی موضع القلادۃ، عورت کا تریبہ یہ قلادے والی جگہ ہے، سینہ۔ وَأَخْرَجَ ابن، بھائی ساری باتیں پیچھے پڑھی ہیں آپ نے۔ وَأَخْرَجَ ابن جریر وابن المنذر عنہ ایضا قال الترائب بین ثدیی المرأۃ، عورت کے دونوں پستانوں کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ترائب کہتے ہیں، سینہ ہی ہو گیا بھائی، گال ہوتے ہی آگے۔ وَأَخْرَجَ الحاکم وصححہ ایضا قال الترائب اربعۃ اضلاع من کل جانب، ہر طرف سے 3 پسلیاں مراد ہیں، من اسفل الاضلاع، نیچے والی پسلیوں میں سے۔ وَأَخْرَجَ عبد بن حمید وابن المنذر عنہ ایضا انہ لا رجل لقادر قال الا یجعل شیخ شابا وشاب شیخا، کہ اللہ تعالیٰ لٹانے پہ قادر ہے، یعنی اس بات پہ کہ وہ بوڑھے کو نوجوان اور نوجوان کو بوڑھا کر دے۔ وَأَخْرَجَ عبد الرزاق والفریابی وعبد بن حمید والبخاری فی تاریخ وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وابو شیخ فی العصمۃ والحاکم وصححہ وابن مردویہ من طرق عن ابن عباس فی قول واسمہ ذات الرجل قال المطر بعد المطر، یعنی اس سے مراد ہے بارش کے بعد بارش۔ والارض ذات الصد، عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے نا، وہ بیان کر رہے ہیں تفسیر بالروایہ، المطر بعد المطر۔ والارض ذات الصد سے مراد ہے صد و عن النبات، نباتات سے زمین کا پھٹنا۔ وَأَخْرَجَ ابن المنذر عن ابن عباس والارض ذات الصد، اس سے مراد ہے تصد الاودیہ، وادیوں کا پھٹنا۔ وَأَخْرَجَ ابن مندہ والدیلمی عن معاذ بن انس مرفوعا والارض ذات الصد قال تصدعوا یا تتصدعوا، زمین پھٹتی ہے اللہ کے اذن سے، ان الاموال، اموال سے، یا پھٹے گی، والنبات، اور نباتات سے، یا پھٹتی ہے پھٹتی ہے۔ وَأَخْرَجَ ابن جریر وابن المنذر عن ابن عباس فی قوله انه قول فصل قال حق، مراد یہ برحق بات ہے۔ وما هو بالهزل قال بالباطل، مذاق نہیں ہے، یعنی یہ باطل نہیں ہے۔ وفی قولی امہلم رویدہ قال قریبا، یعنی رویدن کا معنی ہے قریبا۔ لیکن یہ تھی تفسیر فضل القدیر، اور سورہ الطارق آپ کی مکمل ہو گئی ہے۔ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کو بار بار ریوائز کرنا ہے، سن لیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ تفسیر پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ عربی کی جو تفسیر ہے ان کا جو میتھڈ ہے وہ پتہ چل جائے کہ بھئی تفسیر کیسے کی جاتی ہے، اور طالب علموں میں ملکہ پیدا ہو جائے کہ وہ اور تفسیر بھی پڑھ سکیں۔ جب آپ بار بار سبق پڑھیں گے، عربی میں کتابیں پڑھیں گے، حل کریں گے، تو آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی،
تو اس کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ دیگر کتابیں جو ہیں وہ بھی آپ حل کر سکیں گے اور آپ پڑھ سکیں گے۔